اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فور ٹی وی کے اس پروگرام سحری ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی۔ یہ پروگرام راست طور پر آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں داخل فرمایا ہے۔ آج پہلی سحری ہے۔ فور ٹی وی کی جانب سے آپ تمام کو ماہ سیام کی، ماہ رمضان کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی صاحب ہوتے ہیں، اور وقفے وقفے سے نعت پاک پیش کرنے کے لیے ایک شہر حیدرآباد کے کوئی نہ کوئی معتبر نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو سوالات و جوابات کے لیے شہر حیدرآباد کے ایک بہت ہی معتبر اور بہترین عالم دین مولانا مفتی سید صادق محی الدین صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں مفتی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمد للہ کا جزاک اللہ وذک اللہ کرمک اللہ۔ بےحد ممنون ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جزاک سوالات اللہ و جوابات جزاک کے لیے۔ اللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ کو بتا دیں ہم کہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے شہر حیدرآباد ہی کے ایک بہت ہی مشہور ثناخوان رسول جناب اسد اللہ شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اسد اللہ شریف صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں صاحب؟ آئیے ناظرین، ہمارے پاس کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ پروگرام ہم قرأت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے ہمارے پسندیدہ عالم دین مولانا حافظ و قاری رضوان قریشی صاحب، جو کہ مکہ مسجد کے خطیب بھی ہیں، انہی کی قرأت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. مولانا حافظ وقاری رضوان قریشی صاحب سے ابھی آپ نے قرأت کلام پاک سماعت فرمائی. آئیے نعت پاک کے لیے ہم زحمت دینا چاہیں گے محترم اسد اللہ شریف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، صرف داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری، سیرت پاک ہے وہ معجزہ کاری ساری، سیرت پاک ہے وہ معجزہ کاری ساری، اب بھی ہر سنت سرکار ہے جاری ساری، اب بھی ہر سنت سرکار ہے جاری ساری، فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری، فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے، آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، زندگی جتنوں نے
سرکار پہ واری ساری زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری سبحان اللہ سبحان اللہ. آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے, آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے, آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری. ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم, ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم, زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری. حضرت خواجہ شوق علیہ الرحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک اسد اللہ شریف صاحب اپنی منفرد آواز میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آئیے اب ہم مفتی صاحب سے خواہش کرتے ہیں کہ خیر مقدم میں گفتگو پیش فرمائیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں شروع ہو چکی ہیں. انوار و رحمتوں کی بارش کا نزول مسلسل تواتر کے ساتھ جاری و ساری ہے. ہم ان سارے ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں جو 4 ٹی وی کے سارے پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں, خاص طور پر سحری ٹائم اور افطار کے پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں. اور ہمیشہ بھی جو مذہبی پروگرام ہمارے 4 ٹی وی کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے لوگ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. یہ 4 ٹی وی الحمدللہ معلومات میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. کئی لوگ ہیں جو کتابوں سے مستغنی ہیں, اس پروگرام کے ذریعے سے اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور بہت ساری معلومات حاصل کر لیتے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں. ہم اس مبارک موقع پر مبارکباد دیتے ہیں 4 ٹی وی کے سارے ذمہ داروں کو اور اس کے چینل کے جو ذمہ دار ہیں, نگران ہیں, ان کو اور سارے ذمہ داروں کو اور سارے معاونین کو اور سارے ناظرین کو اور سامعین کو کہ وہ اس مبارک پروگرام سے الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں. رمضان کی مبارک ساعتوں میں, سحری کے مبارک ساعت میں آپ کے ہم استقبال کے لیے یہاں حاضر ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا خوش دلی سے خیر مقدم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اپنا تعاون آپ اسی طرح جاری رکھیں گے اور اس پروگرام سے آپ کا جو سلسلہ استفادے کا ہے وہ جاری و ساری رہے گا. آپ تمام سے اس بات کی درخواست بھی ہے کہ دعا کریں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اور ملت اسلامیہ کو اس سے فائدہ پہنچنے کے لیے. مفتی صاحب کی خیر مقدمی گفتگو کے بعد آج کے پروگرام کے پہلے کالر سے ہم بات کرتے ہیں. کیا سوال ہے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ شاید رابطہ ٹھیک طور پہ ہو نہیں پایا. مفتی صاحب, رمضان کا جو مہینہ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے. ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس کی عظمت و فضیلت کیا ہے. الحمدللہ رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں, برکتیں ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کم وقت میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو منتخب فرمایا ہے قرآن پاک کے نزول کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر نزول قرآن کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر والی رات بنا دیا ہے. اور اس رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں میں
قرآن پاک کی برکت سے اور قدر والی رات کی برکت سے سارے رمضان پاک کی مبارک ساعتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتوں سے رحمتوں سے معمور فرما دیا ہے۔ ظاہر ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے رحمتوں کی سوغات لاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، ایک اور روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ۔ سبحان اللہ۔ رحمت رمضان المبارک کا مہینے کا جیسے آغاز ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس طرح ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو نواز دیں مبارک ساعتیں رمضان پاک کی وہ خوش نصیب ہیں۔ ہم کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے جو لوگ اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں، اس مبارک مہینے میں نازل ہونے والے کلام قرآن پاک کی قدر کرتے ہیں، اس مبارک شب میں قرآن پاک نازل ہوا ہے لیلۃ القدر، اس کی قدر کرتے ہیں، اور جس ذات گرامی پر قرآن پاک نازل ہوا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی قدر کرتے ہیں، تو ایسے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے قابل قدر ہو جاتے ہیں، اور اتنی ان کی قدر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری خلقت کے دلوں میں ان کی قدر و عظمت ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر نیکوکار بندوں کو جو عام طور پر قبولیت حاصل ہوتی ہے وہ یہی اللہ کی دین ہے، اور یہ ساری دین جڑی ہوئی اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی وجہ سے، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا جو راستہ ہے اس راستے میں ایک اہم ترین منزل رمضان المبارک ہے، ایک اہم ترین منزل صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک اہم ترین منزل قرآن پاک ہے، ایک اہم ترین منزل شب قدر ہے، ایک اہم ترین منزل رمضان المبارک ہے۔ ظاہر ہے بندوں کے لیے جو قیمتی لمحات آج آ گئے ہیں یہ گویا اپنے آپ کو قدر والے بنانے کے لیے آ گئے ہیں۔ اگر ہم نے اس موقع کو ایسے ہی گزار دیا اور ہم نے اس کی ناقدری کی تو ہماری اتنی ناقدری ہوگی کہ ذلت و رسوائی کے امی غارہ میں گرنے سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اگر ہم نے قدر کر لی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی قدر فرمائیں گے کہ ان کو وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی وسعتوں پر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین جواب آپ تک پہنچا ہے۔ آئیے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش ہے آپ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ دعا کریے ہم سب کے لیے۔ ضرور انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ جو اعلان ہوا چاند کا یہ کس بنیاد پر ہوا اور کیا بنا ہے، اور بعض جو گاؤں وغیرہ میں بامبے وغیرہ میں اعلان نہیں ہوا چاند کا، اس کی کیا وجوہات ہے اور یہ کیسا کریں کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بے چینی اور اضطراب اس لیے ہے کہ سعودی عرب میں بھی آج ہی جو ہے چاند رات ہے اور یہاں پہ بھی چاند رات ہے، تو بہت ممکن ہے اس وجہ سے آپ کو اضطراب ہو رہا ہوگا۔ بہرحال مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرماتے ہیں سماعت کیجیے گا۔ جی رمضان المبارک کی رویت ہلال کے سلسلے میں یہ بات ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں اور سارے ایمان والے اس سے باخبر ہیں کہ اگر مطلع ابر آلود ہو، گرد و غبار ہو اور آسمان پر چاند دکھائی دینے کے اسباب ممکن نہ ہوں، تو ایسے میں اگر جہاں مطلع ایک ہے وہاں کے کسی علاقے سے کوئی بات آ جاتی ہے، خبر آ جاتی ہے، کوئی شہادت دے دیتا ہے کہ یہاں میں نے چاند دیکھا ہے، تو ظاہر ہے اس کی رویت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، اور فقہاء کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے آغاز کے لیے صرف ایک مسلمان عاقل اور بالغ ہو اور وہ بیان کرے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو الحمدللہ اس کی گواہی کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کے ذمہ دار علماء کرام نے اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ ظاہر ہے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے علاقوں میں کہیں چاند دیکھا نہیں گیا، لیکن کرناٹک کے علاقے سے مستند ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے کہ وہاں چاند کی رویت ہوئی ہے۔ اسی طرح چنائی سے بھی اطلاع آنے کی خبر ہے، اور بھی ممکن ہے جو ذمہ دار علماء ہیں ان پر ہم کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے، چونکہ شریعت کے مسائل سے وہ اچھی طرح واقف بھی ہیں اور وہ پوری ذمہ داری سے اس منصب کو نبھاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ سارے مسلمانوں پر ہونے والے وبال کو اپنے اوپر اٹھا سکے۔ تو ظاہر ہے علماء کرام جو
خدا ترس علماء ہیں، دیندار ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، انہوں نے ساری چیزوں کا ملحوظ رکھ کر ہی ہویت کا اعلان کیا ہے۔ جی اب رہا بامبے میں اگر کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے ان کو پھر اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور انہوں نے قبول نہیں کیا ہے تو ان کو ظاہر ہے قبول کر لینا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عام طور پر سعودیہ میں اور بعض علاقوں میں اور پھر ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ایک آدھ دن کا فرق ہمیشہ رہا کرتا ہے، لیکن چونکہ قمری جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے برسوں میں کہیں جا کر ایسا ہو جائے کہ یہاں وہاں سب کی رویت ایک ہو جائے۔ اصل یہ کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال صوموا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، آپ اگر چاند کو دیکھ لیں تو روزہ رکھنا شروع کر دو، چاند کو دیکھو اور افطار کر لو، یعنی روزہ ختم کر دو۔ لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان کے آغاز کے لیے ایک مسلمان بھی گواہی دے دے تو اسی گواہی کا اعتبار ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار میں ایک بدوی حاضر خدمت ہوئے، جبکہ مطلع ابر آلود تھا، دیہات کے رہنے والے تھے، وہ حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اس کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جیسے انہوں نے گواہی دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو قبول فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بلال رمضان کے آغاز کا اعلان کر دو۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے یہ حدیث ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدھ مسلمان بھی ہویت کی اطلاع دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ باقی رہا اگر مطلع ابر آلود نہ ہو اور فضا بالکل کھلی ہو، صاف ہو، تو پھر ایک آدھ آدمی دو آدمی کی گواہی کا اعتبار نہیں رہے گا۔ وہاں پر جمع غفیر کا دیکھنا اور کثرت سے لوگوں کا دیکھنا ثابت ہونا ضروری ہے۔ جی ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا انہیں بھی اور جن لوگوں کے دلوں میں اضطراب تھا مفتی صاحب کے جواب سے ہم سمجھتے ہیں کہ تشفی ہو گئی ہوگی۔ آئیے ایک اور کالر سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ جی سوال بتائیے گا آپ کا، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے مفتی صاحب کو بہت بہت شکریہ، ہماری جانب سے بھی جو ہے آپ کو مبارک ہو ماہ سیام۔ ہمارے ٹی وی والے پوری بہت بہت مبارک صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ایم ڈی صاحب بلالا صاحب کو بھی میں نے بہت بہت سلام، بہت بہت مبارک۔ ہم تمام آپ کی مبارکباد قبول کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کیا حال ہے، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ ناظرین، وقت ہے درس تجوید کا۔ مولانا حافظ و قاری محمد آصف الدین قادری صاحب استاد المعہد الدین العربی درس تجوید دیں گے، مشاہدہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، 4 ٹی وی کے مذہبی و دینی پروگراموں میں ایک پروگرام خاص طور پر قرآن مجید پر مشتمل ہے جس کا نام درس تجوید ہے۔ آپ اس پروگرام کو ماہ رمضان المبارک کے مقدس و متبرک مہینے میں
مشاہدہ کرتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور قرآن مجید کی تجویدی احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کال کے ذریعے اس کا حصہ بنتے ہیں۔ آئیے سال گزشتہ کی طرح سال حال بھی رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ختم رمضان المبارک تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 4 ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا نام درس تجوید ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے طریقہ کار سے کہ پہلے ہم قرآن مجید کی ایک سورت کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو تجویدی قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کے لیے سورہ فاتحہ کا کچھ ابتدائیہ حصہ لے کر آئے ہیں۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، بغور اس کو سماعت فرمائیں، پھر اس کے تجویدی قواعد گوش گزار کیے جائیں گے۔ چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ نے قرآن مجید کے سورہ فاتحہ، آغاز سورہ قرآن مجید کا، اس کا کچھ حصہ آپ نے سماعت کیا۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر ایک پر ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زینت تجوید ہی میں ہے، اور یہ قرآن مجید کو اللہ کا حکم بھی ایسا ہی پڑھنے کا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو رک رک کر، عمدگی سے، ٹھہر کر پڑھیں۔ اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے حدیث شریفہ میں خوشخبریاں آئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن مجید کا ماہر، قاری، یہاں پر ماہر سے مراد قاری جس کے جو قرآن مجید کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور تجویدی جو اس کی مراعات ہیں، جو تجویدی اس کے احکام ہیں، اس کو بجا لاتا ہے، یہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا۔ چلیے ہم اس سورہ کے جو تجوید کے قواعد ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں فون کے ذریعے اس قرآن مجید کے اس حصے کو سنا کر۔ الحمد، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ اگر ہم اس کو الحمد یعنی چھوٹی ہا سے اگر پڑھتے ہیں تو سمجھیے کہ اس کے معنی پورے بدل جاتے ہیں، کیونکہ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے، تعریف کرنے کے۔ الحمد اس کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، کہ اس کے معنی یہ ہوئے ساری تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو الحمد پڑھیں گے، ہا کے بجائے ہا پڑھیں گے، تو اس کے معنی آتے ہیں آگ بجھانے کے۔ تو کیا مناسبت ہو سکتی ہے ان دونوں کے درمیان؟ بالکل نہیں۔ تو اسی لیے درخواست کی جاتی ہے، خواہش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اس میں جو تجویدی قواعد آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمد، یہاں پر کوئی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر کسی کو کھینچنا نہیں ہے، نہ ال پہ رکنا ہے، نہ حمدو پہ کھینچنا ہے، کیونکہ حرکات کے قاعدے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ چلیے ہم پہلے کالر کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ ہم اپنے ناظرین سے خواہش کرتے ہیں کہ پہلے وہ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں۔
ٹی وی کی آواز کو بند کر کے مسلسل گفتگو کریں، کنٹینیو پڑھتے جائیں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ آپ نے پروگرام میں شامل ہوئے اور اس کا حصہ بنا، اور آپ نے کوشش کی اس کو اچھا پڑھنے کی. پھر بھی تھوڑی سی اس میں باتیں تجویدی اعتبار سے رہ گئی ہیں، وہ میں آپ کی گزار کرتا ہوں. جیسے مالکی، آپ نے مالکی بہت اچھا پڑھا، اس کے بعد یوم الدین پڑھنے کے بجائے یوم الدین، یعنی اس کو مجہول آواز میں. اور اسی طریقے سے الرحمن الرحیم کو موٹا پڑھنا چاہیے، کیونکہ را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے. تو چلیے پھر بھی آپ نے کوشش کی، آپ کا استقبال ہے. تو ہم بتا رہے تھے کہ الحمد، اس کو حرکات کا یہاں پر قاعدہ ہے، کہیں پر نہیں کھینچیں گے، سیدھا سیدھا الحمد للہ. اسلام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر لام جلالہ کا ایک قاعدہ بن رہا ہے کہ لام جلالہ کے جملہ دو قاعدے ہیں. ہم پہلے فی الوقت جو یہاں آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ لام جلالہ سے پہلے زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے. ایک کالر کا استقبال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ محمد بن عبد الرحیم سعدی بارکت سلالہ سے. جی استقبال ہے سعدی آپ کا، سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بہت خوب، آپ نے تجویدی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا. تو ناظرین ہم عرض کر رہے تھے کہ رب العالمین للہ لام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ لام جلالہ سے پہلے یہاں پر زیر ہے. رب یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، رب نہیں کہیں گے بلکہ رب العالمین. یہاں پر حرف مد ہے جس کی مقدار کشش جو ہے ایک الف یا دو حرکات کے برابر اور اس کے مساوی ہے. تو یہاں پر عالمین کو بھی زیادہ نہیں کھینچیں گے، بلکہ تھوڑا سا کھینچتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر حرف مد یعنی کھڑا زبر آیا ہے اور یہ حرف مد کے قائم مقام ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جیسا حرف مدہ کو کھینچتے ہیں اس کو بھی اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے. تو بہرحال یہاں پر ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد ایک دو قاعدے اور ہیں. الرحمن الرحیم یہاں پر بھی اسی طرح کے قاعدے ہیں. اس کے بعد ہے مالکی یوم الدین، مالکی حرف مد کے قائم مقام ہے یہ بھی، تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اس کے بعد ایاک نعبد، یہ نعبد کو بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر حرکات کا قاعدہ ہے. وایاک نستعین یہاں پر مد کرتے ہوئے آپ جو ہے سو ٹھہر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے مد عارض. اس میں ایک اور کالر کا استقبال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو پایا. تو ناظرین ہم عرض کر رہے تھے کہ حرف مد عارضی ہے. یہاں پر تین وجوہ جائز ہیں، برحال طول، توسط، قصر. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر کل ہم نئے
اس کے بعد کے حصے کے ساتھ اور تجویدی قواعد کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، 4 ٹی وی کے اس پروگرام سحری ٹائم میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے، مفتی صاحب الحمدللہ سوالات جوابات عنایت فرما رہے ہیں. وقفے سے پہلے بھی الحمدللہ کچھ سوالات آئے تھے جس کے جوابات مفتی صاحب نے ہمیں عنایت فرمائے. مولانا مفتی حافظ سید صادق مہدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آئیے کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ کالے پتھر سے محمد ابرار. ہاں ابرار، بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تراویح کی نیت پوچھنا. جی تراویح کی نیت تھوڑا بلند آواز میں بات کریں. ہاں تراویح کی نیت. ہمارے کالر سے ایک تکلیف دہ بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے اپنے ٹی وی کی آواز آن رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ ہماری بات صحیح طور پہ سن پاتے ہیں نہ ہم ان کی بات صحیح طور پہ سن پاتے ہیں. اس لیے ہمارے کالر سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ جس وقت بات ہو رہی ہو اس وقت ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں. بہرحال آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تراویح کی نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آج کے ہمارے جو ثناخان رسول ہیں محترم اسد اللہ شریف صاحب، ان سے ایک نعت پاک سماعت کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے. یا حبیبی محمد عربی، یا حبیبی محمد عربی، میرا باغ و بہار تم سے ہے، میرا باغ و بہار تم سے ہے. لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے.
یا محمد امیدوار کرم، یا محمد امیدوار کرم، حسرت خاک سار تم سے ہے، حسرت خاک سار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چین تم سے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ بہت ہی بہترین نعت پاک حضرت بحرالعلوم حضرت علامہ عبد القادر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ابھی آپ نے ہمارے ثنا خانہ رسول سے سماعت کی۔ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک کالر ہیں جو ہم سے بات کرنے والے ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں ٹلیچو کی مہراج کالونی سے بات کر رہا ہوں جی، محمد کلیم الدین ہے میرا نام۔ محمد کلیم الدین جی، بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیں۔ جی، ہمارے والدہ لاسٹ ٹائم آپ سے بات کرے تھے، ڈائلیسس پہ تھے میرے والدہ، دعا کی گزارش کرے تھے۔ اچھا جی، آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہی ہے۔ کس وقت ہوئی تھی بات وہ؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاص طور پہ مغفرت کی دعا فرمائیے۔ ضرور ضرور انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، ہمارے بھائی صاحب کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ تراویح کی نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جی، جتنی عبادات ہیں ان سب میں دل کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر ہم زبان سے کچھ کلمات ادا کرتے ہیں اور دل غافل ہو تو اسے نیت نہیں کہا جائے گا۔ دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر اگر زبان سے آپ ادا کر لیتے ہیں کہ میں تراویح کی نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو بھی علماء نے درست قرار دیا ہے۔ تاہم اصل بات یہی ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، سنت ادا کر لیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جماعت میں شریک ہو کر تراویح ادا کرنے کی، تو پھر جب بھی امام صاحب تراویح کی نماز شروع کرنے والے ہوں، آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ 2 رکعت میں اس وقت تراویح کی ادا کر رہا ہوں۔ دل میں آپ ارادہ کر لیں۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں میں 2 رکعت تراویح کی پڑھ رہا ہوں، تابع امام کے، منہ میرا قبلے کی طرف، تو آپ چاہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، ضرور ہے، لیکن دل میں آپ کا استحضار ہو کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح ہر شفا کی الگ الگ نیت کریں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ البتہ حج کے موقع پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے بھی کلمات کہنا ثابت ہے، اس لیے وہاں دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے کہنے کو بھی بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کا یا حج کا ارادہ فرماتے تو احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیتے اور یہ کہتے لبیک عمرۃ، عمرہ کرنا ہو، حج کرنا ہو، لبیک حجا۔ تو اس طرح کے کلمات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ثابت ہے۔ اسی پر قیاس کر کے فقہاء کرام نے اور عبادات کے موقع پر بھی زبان سے اگر کچھ کلمات کہے جاتے ہیں تو اس کے جواز کی رائے دی ہے۔ جی، اب رہا ہماری بہن صاحبہ جن کا انتقال ہو گیا ہے، ظاہر ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم ہماری بہن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا گلشن بنائے، ان کی بخشش مغفرت فرمائے، اور اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کے والدین کریمین کو، ہمارے سارے اعزاء و اقرباء کو، ہمارے سارے احباب کو، ملنے جلنے والوں کو، محبین کو، مخلصین کو، محسنین کو، تمام مومنین و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ نصیب فرمائے، سب کی بخشش مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا گلشن بنائے، سب پر اپنے خصوصی انعامات کا نزول فرمائے، اور سب پر اپنی انوار رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور سب کے لیے سکینت کا، رحمت کا، راحت کا سامان فرمائے، اور موت کے بعد کی ٹھنڈی زندگی اللہ تعالیٰ ان سب کو نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، ابھی نیت کی بات ہو رہی تھی تو میں ایک بات عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، بھی آپ نے فرمایا، اور زبان سے بھی جو ہے اظہار کر لینا مناسب ہے۔ تو بعض لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ دل کے ساتھ جب زبان سے بھی اظہار کر لیا جائے تو یہ دونوں کی جو موافقت ہو جاتی ہے، اس موافقت کی وجہ سے ایک یکسوئی پیدا ہوتی ہے، بلکہ ایسا کہا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا رجحان ہے، خیال ہے۔ جی،
لیکن علماء کی ایک جماعت اس سلسلے میں شدید بھی ہے، میں نے وہ رائے ظاہر نہیں کی تھی جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اور عبادات میں زبان سے کہنا درست ہی نہیں ہے، اچھا جی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت نہیں ہے تو زبان سے کسی طرح کی کلمات کہنا درست نہیں ہے، جی اور پھر دل سے ارادہ کر لیا جائے، ان کی رائے ہے۔ جی اور اسی طرح وہ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ چونکہ حج کے موقع پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا ارادہ بھی ثابت ہے، زبان سے کلمات کی ادائیگی بھی ثابت ہے، اس لیے وہاں وہ جواز کی رائے رکھتے ہیں۔ لیکن مختلف علماء کے رجحانات مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں نے پہلے جو رائے بیان کی ہے ظاہر ہے اس پر ایک کثیر علماء کا طبقہ متفق ہے، جی لیکن وہ بھی اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ زبان سے الفاظ کہتے ہوئے دل سے ہرگز غفلت نہیں برتی جانی چاہیے۔ جی اگر دل غافل رہے اور زبان سے اللہ کہہ لیا اکبر، جائے تو اس کا اللہ اکبر۔ اعتبار جی، جی، نہیں جی۔ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اعتبار دراصل نیت کا دل ہی سے ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی اہم اور بہترین بات ہم تک پہنچی ہے۔ ایک اور کالر سے ہم بات کرتے ہیں، کیا سوال ہے یہ معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہیلو، ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں، وعلیکم آپ السلام۔ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہمارے پپا کا اور ممی کا دیہانت ہو گیا، اچھا ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیں گے۔ جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کشن باغ سے۔ کشن باغ سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے والد اور والدہ کو مغفرت عطا فرمائے، اور ہمارے 2 بھائیوں کا بھی انتقال ہو گیا، ہمارے اللہ شوہر کا تعالیٰ ان کی انتقال ہو گیا۔ مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ جتنے مسلمان انتقال جی، کر ان کی چکے ہیں، اللہ مغفرت تعالیٰ کے لیے ان دعا تمام کی کرنے مغفرت کا فرمائے۔ تھا، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ گزارش ہے ذرا۔ کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں گی رمضان کے تعلق سے یا روزے کے تعلق سے؟ بہرحال بہت شکریہ بہن، آپ نے کال کیا۔ شاید ایک اور کالر ہم سے بات کرنے والے ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مفتی صاحب، رمضان کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، تو روزوں کے متعلق ہی ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اور عبادات میں ریا کا، سمعہ کا شائبہ ہے جی کہ انسان کوئی عمل کرتے ہوئے دکھاوے کا جذبہ رکھے، جی یا لوگ اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، اس کا بھی اس میں گنجائش ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا اور سمعہ کا کوئی پہلو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ تنہائی کا موقع میسر آتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، عمدہ نعمتیں سامنے ہوتی ہیں۔ دکھاوے کا روزہ رکھنے والا تنہائی میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ امت مسلمہ کا پورا طبقہ جی رمضان کے روزے کا اس قدر اہتمام کرتا ہے کہ الحمدللہ وہ تنہائی کا موقع ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ کھانے پینے سخت اجتناب کرتا ہے، جذبے سے کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان ظاہر استحضار روزے کی عبادت میں بہت زیادہ ہے۔ جی ایک توجہ شارحین نے یہ بھی بیان فرمائی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے اور پینے سے بے نیاز ہیں، جی اور یہ احتیاط مخلوق کو ہے، انسانوں کو ہے کہ وہ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ جی لیکن کچھ وقفے کے لیے ایک بندہ سمجھیے کہ اللہ کی صفت اختیار کرتا ہے، ماشاء اللہ، عارضی طور پر ہی کیوں نہیں ہوتا، جو تخلقوا باخلاق اللہ کا اپنے آپ کو پیکر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ظاہر اللہ۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت بھاتی ہے، پسند آتی ہے، اس لیے اور عبادت کے بارے میں جزا اور ثواب کا جو قانون بنایا گیا ہے وہ بہت الگ ہے۔ اسی حدیث میں جو آپ نے بھی بیان فرمائی ہے، جی یہ اصل میں حدیث قدسی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، یعنی ہر نیکی کے بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جی اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں کہ اس کے اخلاص اور اس کی خصوصی توجہ کی وجہ سے اور اضافہ ثواب عطا فرما دیں، انگنت ثواب عطا فرمائیں، اللہ کی شان، کیونکہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔
جی لیکن روزے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اللہ صوم لی، جی یہاں روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا کہ اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے، اس کو محدود نہیں کیا گیا. سبحان اللہ. فرمایا گیا روزہ چونکہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ وہ کھانا اور پینا اور جائز خواہشات کو میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور کیا دوں گا؟ ظاہر ہے رب کائنات جب اس کا بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا تو اس کو ہم کوئی شمار میں نہیں لا سکتے. اور بعض شارحین نے بعض روایتوں میں وانا اجزا بھی کے کلمات بھی آئے ہیں، یعنی میں ہی اس کا بدلہ بن جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عنایات کا معاملہ فرمایا روزے کی عبادت کے لیے. تو ظاہر ہے روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب آپ نے سماعت کیا. ایک اور کالر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جانتے ہیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم، کون کہاں سے؟ میں ندیم بول رہا ہوں بابا نگر سے. جی نبیل صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں ایک پینشنر ہوں، ہر مہینہ 10,000 کے قریب جیسا پینشن میری جمع ہوتی ہے. اچھا ہاں. اب میں پینشن کا استعمال کم کرتا ہوں، وہ قریب ویسی جمع رہتی ہے. اب اس طریقے سے جمع ہوتے ہوتے میں کس طریقے سے اس کا زکوٰۃ نکالوں گا؟ جیسا کہ جنوری آ گئی، پھر فروری آ گئی، تو ایک سال مکمل کیسا حساب لگانا؟ اچھا، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، اور بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. خیر مقدم کرتے ہیں سوال کا آپ کے. جی مفتی صاحب. جی شکریہ. ہم نے سال کے آغاز میں جہاں رقم جمع کی ہے یا بینک میں ہمارے کھاتے میں رقم جمع ہوئی ہے، اور وہ جمع شدہ رقم جس تاریخ میں نصاب کو پہنچ گئی ہے، یعنی جس میں اتنی نصاب کے مقدار میں سونا آتا ہو یا چاندی آتی ہو جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر اتنی رقم آپ کے بینک میں جمع ہے جس تاریخ میں جمع ہوئی ہے، وہاں سے آپ کے اوپر زکوٰۃ کا حساب شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد فرض کر لیجیے سال کے ختم تک جو رقم آپ نے اس میں سے خرچ نہیں کی، استعمال نہیں کی، جمع ہوتی رہی، تو فرض کر لیجیے کہ سال کے آغاز میں اگر ہمارے یہاں 25,000 تھے یا 20,000 روپئے تھے، اور چلتے چلتے سال کے اختتام پر 2 لاکھ ہے یا 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ رقم جمع ہے، تو ظاہر ہے پوری جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور ہر مہینے کی رقم پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بشرطے کہ سال کے آغاز میں نصاب کے مطابق مال ہو. تو پھر سال کے اختتام پر دیکھا جائے گا کہ جتنی رقم ہوگی جبکہ وہ نصاب سے زائد ہو تو پوری جمع شدہ پونجی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو آپ نے اگر یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ وظیفے کی رقم آپ کی جمع ہوتی رہتی ہے، آپ اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے پاس بک نکال کر دیکھیں کہ جس تاریخ میں نصاب کے مطابق رقم آپ کے پاس جمع تھی وہاں سے آپ اس کا حساب کیجیے. جب سال ہو جائے تو سال کے اختتام پر جتنی رقم اس میں جمع ہوگی پوری رقم پر آپ زکوٰۃ ادا کریں. جی، زکوٰۃ سے متعلق سوال کا جواب آپ نے سماعت کیا. کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ شاید رابطہ ٹھیک طور پہ ہو نہیں پایا. مفتی صاحب، اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے؟ حدیث پاک ارشاد والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، مشک سے زیادہ وہ قابل قدر ہے. بات دراصل یہ ہے کہ روزہ انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے. جی. اور بندہ جب اللہ کی رضا و خوشنودی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی پوری ادائیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اس کی ہر ادا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے. ظاہر ہے انسان اس مادیت دنیا میں کھانے پینے سے کچھ دیر اجتناب کرتا ہے تو ایسی صورت میں خود بخود خلوع معدہ کی وجہ سے منہ میں کس طرح کی بو پیدا ہوتی ہے. جی. لیکن ظاہر ہے وہ مادی دنیا والوں کے لیے بو ناپسندیدہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناپسندیدگی کو دور فرمانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو بو ہے چونکہ میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کے لیے، کچھ دیر کے لیے میرے صفات کا وہ اپنے آپ کو پیکر بنا لیا ہے، تو اس کے منہ میں اگر بو آ رہی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
مشق سے زیادہ قابل قدر ہے، مشق سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ ماشاءاللہ جی جی اور ویسے روحانی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو جھوٹ میں بدبو ہے، سڑاہند ہے، جی ہر برائی میں خرابی ہے، بدبو ہے، لیکن وہ جن کے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے، جن کو بصیرت سے نوازا ہے، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور جن کے دل کے کان کھلے ہوئے ہیں، وہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہ تو علیم و خبیر ہے، بے شک اسی طرح ہر نیک عمل میں خوشبو ہے۔ جی سبحان آپ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں خوشبو ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اس میں خوشبو ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو پر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ خوشبو مہکے گی، کل قیامت میں وہ نور بن کر ہمارے سامنے آئے گی۔ سبحان اللہ تو ظاہر ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے جی مشک سے زیادہ معطر، خوشبو سے زیادہ اس کے افضل ہونے کی۔ جی سماعت کیا آپ نے کہ ہر نیک عمل خوشبودار ہے اور اس کی خوشبو کل قیامت کے روز محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آئیے اس گفتگو کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور کالر سے، کیا سوال ہے معلوم کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ مفتی صاحب کو پہلا رمضان مبارک۔ مبارک آپ کا۔ جی آپ کو بھی مبارک ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز جب پڑھتے ہیں نیت باندھتے ہیں، کیا 20 رکعت نماز جو ہوتی ہے 20 رکعت ایک ساتھ باندھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ شاید میں سمجھتا ہوں وقت ہے وقفے کا، کہیں نہ جائیں، کچھ ہی دیر بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین 4 ٹی وی کے اس پروگرام سحری ٹائم میں وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمارے بھائی نے نماز تراویح کی نیت کے متعلق ایک سوال کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا، لیکن شاید ایک کالر ہم سے بات کرنے والے ہیں، پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز ایک سلام سے 20 رکعتیں ادا نہیں کی جاتی، بلکہ ایک تکبیر تحریمہ کے ساتھ 2 رکعتیں ایک سلام سے ادا کی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب نماز الگ ہے تو اس کی نیت بھی الگ الگ ہو، اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آغاز میں آپ اگر 20 رکعت تراویح کی نیت کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ ہر 2 رکعت کے موقع پر دل میں آپ کے ارادہ ہو اس بات کا کہ میں 2 رکعت تراویح ادا کر رہا ہوں۔ جی آئیے ایک اور کالر سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ شاید ایک مرتبہ پھر کچھ خلل ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ قرآن پاک شہر رمضان ہی میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے رمضان کی بھی ایک اہمیت معلوم ہوتی ہے اور کلام مجید کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے رمضان کے مہینے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تلاوت کلام کی کثرت کرنی چاہیے، تو کتنا زیادہ بندے کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے؟ جو بات احادیث پاک میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک قرآن مجید پورے رمضان پاک میں تراویح کی نماز میں سنا جائے۔ پورے رمضان میں کم سے کم ایک قرآن پاک تراویح کی نماز میں سنا جائے، یہ افضل ہے۔ تو اسی پر قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ پورے رمضان مبارک میں کم سے کم ہر ایک بندے مومن کو التزام کے ساتھ ایک قرآن پاک ضرور ختم کرنا چاہیے، چاہے وہ دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، نمازوں کے بعد ہو، کسی طرح سے تقسیم کر کے اس طرح سمجھیے اپنا ترتیب بنانا چاہیے کہ رمضان کے آغاز سے لے کر اختتام تک کم سے کم ایک قرآن پاک کی تکمیل ہو جائے بطور تلاوت کے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، ایک سے زائد قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اور زیادہ ثواب کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح تراویح میں بھی ایک سے زائد قرآن پاک سنے جا سکتے ہیں۔ تو چونکہ رمضان پاک میں قرآن پاک نازل ہوا ہے
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو بڑی فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت کا تعلق ایک تو یہ کہ بطور شکرانے کے روزہ رکھ کر بھی ہے۔ قرآن کے نزول کا شکرانہ گویا ہم روزہ رکھ کے بھی ادا کر رہے ہیں، اور دوسرے تراویح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور دن و رات میں شب و روز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم گویا الحمدللہ اس کا شکرانہ ادا کر پا رہے ہیں۔ جی، وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہم اپنے ہاتھوں کو کھانے پینے سے روک لیں اور روزے کی نیت کریں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، اصوم غدا للہ تعالی، نویت من صوم رمضان، اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر بھی اس روزے کی نیت کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس روزے کی نیت کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور کالر کی طرف بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ جی میں امبر پیٹ سے بات کر رہا ہوں، سید احمد بات کر رہا ہوں میں۔ جی سید احمد صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے سب آپ؟ سے پہلے تو رمضان مبارک کا پہلا جی بہت بہت شکریہ، آپ کو مبارک ہوں۔ جی آپ لوگوں کو دیکھا بہت خوشی ہو گئی ماشاء اللہ۔ اور رمضان کا جو ہے نا، آپ سے ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ تراویح میں جو بیٹھتے ہیں، نماز جو رکعت پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ضعیف لوگ جو ٹھہر جاتے ہیں، ضعیف اور جو جوان جو بچے ہیں ٹھہر کے مسخرہ بنا بات فون لے کر، یہ چیز سے میں آپ کو التجا ہے کہ بس یہ چیز کا احترام اچھا کریے بول کے آپ سے گزارش ہے کہ بھائی مسجد میں گئے، مسجد کا احترام نہیں، کچھ نہیں، باتاں کرتے رہتے۔ احمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ میں مفتی صاحب سے خواہش کروں گا کہ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ جی، مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا احترام ظاہر ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مساجد کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد بننے سے پہلے تک وہ زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، لیکن جب مسجد کی ارادے سے اس کو مسجد بنا دیا گیا ہے تو اب وہ ابدالآباد تک اللہ کا گھر ہو گیا ہے، اس کو کسی اور مقصد کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی لیے عام مقامات پر جیسے ہم بے تکلف رہتے ہیں، ویسے بے تکلف رہنے کو اور بلا وجہ گفتگو کرنے سے مساجد میں منع کیا گیا ہے۔ مسجد کا ادب اور احترام یہ ہے کہ وہاں خاموش رہیں، اور پھر موقع ملے تو ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور نمازوں کی ادائیگی کا وہاں اہتمام ہو۔ اس کے سوا اور دیگر مقاصد دنیاوی ہیں ان کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تلاوت کلام کے ساتھ تعلیم و تعلم بھی وہاں قرآن و سنت کی جاری رہ سکتی ہے۔ نماز کی جہاں تک بات آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی تھی، ہم نے جیسے کچھ سنا ہے جو سمجھ سکے ہم اس کو یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نوجوان بچے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نوجوان بچے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور سیل فون میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت رکوع ہوتا ہے اس وقت آ کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد میں سیل فون میں انہماک تو نماز کے علاوہ بھی درست نہیں ہے۔ جائے کہ نماز ہو رہی ہو، امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور ہم پیچھے بیٹھے ہوئے سیل فون استعمال کر رہے ہوں، تو اس سے بری بات، ناپسندیدہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نوجوانوں کو اس کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ جیسے ضعیف حضرات تکبیر تحریمہ سے شریک نماز رہتے ہیں، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بوڑھوں سے زیادہ مستعد رہیں اور پھر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی
ادب و احترام کے ساتھ نماز میں شریک رہیں اور سلام پھیرنے تک امام صاحب کے ساتھ شریک نماز رہیں. اور نماز کے سوا وہاں مسجد میں کسی اور طرح کی مشغولی جب درست نہیں ہے تو سیل فون میں مشغول رہنا کہاں درست ہو سکتا ہے. یہ بات عموماً مفتی صاحب ایسے موقعوں پہ مشاہدے میں آتی ہے جب شبینے وغیرہ چلتے ہیں، بالخصوص شبینوں میں یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ نوجوان بچے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ آ کے شامل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا کچھ فرمائیں آپ اس تعلق سے. دیکھیے جہاں شبینے کا اہتمام ہوتا ہو تو پھر انتظام کرنے والوں کو چاہیے کہ پورے آداب و احترام کا لحاظ رکھیں اور ایسے ہی حافظ صاحب کا انتخاب کریں جو عمدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے. تو ایسی نماز پڑھنے سے نہیں پڑھنا بہتر ہے. تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ اچھے عمدہ قاری صاحب کا حافظ صاحب کا انتخاب کیا جائے جو عمدگی سے صحت سے تلاوت کر رہے ہوں اور سننے والوں کے اس کے تمام حروف پوری طرح سنائی دے رہے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ نماز میں شریک ایسے ہی اصحاب کو ہونا چاہیے جو دل جمعی کے ساتھ خشوع و خضوع سے امام صاحب کے ساتھ شریک رہ کر شبینے میں نماز پڑھنا چاہتے ہوں. اور جو نماز پڑھنا نہیں چاہتے ان کو چاہیے کہ مسجد میں نہ آئیں اور مسجد کا رخ نہ کریں. پھر مسجد میں آئیں اور پھر اس طرح سے مسجد کی بے احترامی کریں، سیل فون میں مشغول رہیں، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہوں آپ تباہ کر نماز میں آپ شریک ہوں، تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. یہاں مسجد کا احترام بھی یہاں پر متاثر ہو رہا ہے، وہیں نماز کا جو ادب ہے وہ بھی ہم سے چھوٹ رہا ہے. اس لیے نماز کا بھی جو ادب ہے اور مسجد کا جو ادب ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو حضرات شروع سے پوری طرح امام صاحب کے ساتھ شریک جماعت ہو کر نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہی اصحاب شبینے میں شرکت کریں. بہت ہی اہم بات آپ تک پہنچی ہے. احتیاط کی شدید ضرورت ہے، اہتمام کی بھی شدید ضرورت ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون کہاں سے؟ جی میں صفدر خان بات کر رہا ہوں مغل پورے سے. جی جی مفتی صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا لاسٹ پچھلے رمضان میں 4 روزے کو، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. جی کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تراویح کا لوگ آج کل اکثر یہ پڑھتے ہیں ایک دن کا سفینہ، تو وہ کیا جائز ہے پڑھ سکتے ہیں وہ ایک دن کا سفینہ یا پھر ڈیلی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کریں. جی مفتی صاحب ابھی ہم نے اس پر گفتگو کی ہے. شبینہ تو ظاہر ہے پہلے احتیاط کے خلاف ہے، تاہم جو حضرات مستعد ہیں اور دل جمعی کے ساتھ خشوع اور خضوع سے نماز میں شریک رہ سکتے ہیں اول تا آخر، اور وہ قرآن پاک کو پورے ادب و احترام کے ساتھ سننے کا جذبہ رکھتے ہیں، ویسے ہی اصحاب کو شبینے میں شریک ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے پہلی شرط بھی بیان کی ہے کہ قاری صاحب کا حافظ صاحب کا بھی ایسے انتخاب ہونا چاہیے جو پوری ترتیل کے ساتھ عمدگی کے ساتھ تلاوت کریں کہ اس کے حروف پوری طرح سنائی دے رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہوں لیکن سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ویسے شبینے کا کوئی حاصل نہیں، نہ ویسے نماز میں شریک ہونے کا کوئی حاصل ہے. اسی لیے شبینے عام طور پر پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام نہیں پاتے ہیں، اس لیے قابل ترک معلوم ہوتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہتمام کرنا چاہتے ہیں پورے احترام کے ساتھ اور سنانے والے بھی پوری دل جمعی سے عمدگی سے سنانا چاہتے ہیں، سننے والے بھی پورے خشوع اور خضوع سے شریک ہو کر سننا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شبینے کا اہتمام بھی کریں، اس میں شرکت کر کے نماز ادا کریں. جی آئیے اس گفتگو کے بعد آگے بڑھیں گے ہم ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب عموماً ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں، تجارت وغیرہ پیشہ ان کا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہیں پر جا کے شبینہ پڑھ لیتے ہیں 1 رات 2 رات یا 3 رات، اس کے بعد اپنے تجارت وغیرہ میں بزنس میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف 2 دن 3 دن یا 1 دن تراویح پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس طرف مصروف کرتے ہوئے تراویح چھوڑ دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح مستقل سنت ہے پورے رمضان میں. جی
اور پورے رمضان پاک میں کم سے کم ایک قرآن پاک کا نماز تراویح میں سننا ایک مستقل سنت ہے. جی یہ دونوں سنتیں الگ الگ ہیں. جی اگر آپ نے ایک دن میں یا چند دنوں میں ایک قرآن پاک آپ نے تراویح میں سن لیا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک سنت ادا ہو گئی ہے، لیکن تراویح کی جو سنت پورے مہینے میں ادا کرنے کی ہے وہ آپ پر باقی ہے، لہذا نماز تراویح ترک نہیں کی جا سکتی. اور حقیقی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سارے تاجرین، کاروبار کرنے والے، تجار سب اس بات کو سماعت کر لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. سبحان اللہ. تو نہ ہمارا مال ہمارا ہے، نہ ہماری جان ہماری ہے. تو رمضان کیوں آیا ہے؟ رمضان اس لیے آیا ہے کہ اس رمضان میں ہم روحانی کاروبار کریں. سبحان اللہ. رمضان کی آمد اس لیے ہوئی ہے تاکہ ہم روحانی تجارت کریں. مادی تجارت کے لیے رمضان نہیں آیا ہے. سارے تاجرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہاں ضرورت کی حد تک تجارت کر لی جائے، لیکن ہماری تجارت نہ ہمارے روزے میں مانے ہو، نہ ہماری تراویح میں مانے ہو، نہ پنجگانہ نماز میں مانے ہو، نہ ہمارے تلاوت قرآن میں، نہ ذکر و اذکار میں مانے ہو، تو انشاءاللہ اس تجارت کو تو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسی تجارت جو ہماری تراویح کو ضرر پہنچا رہی ہو، روزے کے اندر کچھ خامی پیدا کر دے رہی ہو، ہم کو تلاوت قرآن سے دور کر رہی ہو، تو پھر ایسی تجارت نہیں ہے، بلکہ ہم نقصان کا سودا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، تم کو تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہاری تجارت، کوئی چیز تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو میں سارے ناظرین و سامعین سے بھی خواہش کروں گا کہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے جو تاثر ساری دنیا اس وقت محسوس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان پاک کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. رمضان پاک کا مہینہ شاپنگ کا، خرید و فروخت کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ ہے، کاروبار کرنے کا مہینہ، نفع کمانے کا مہینہ ہے. یہ بہت غلط تاثر، غلط پیام ہمارے عمل سے دنیا کو جا رہا ہے. اس وقت ہم کو عہد کرنا چاہیے، الحمدللہ آج پہلی رات ہے، پہلی شب ہے رمضان پاک کی. ہم کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے سال تک ساری انسانیت کو یہ پیغام دیں گے کہ مسلمانوں کے ہاں رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، بھوکے اور فاقے رہنے کا، اور ضرورت کی حد تک افطار میں اور سحر میں کھانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ روحانی تجارت کرنے کا ہے، روزے کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے. مادی اعتبار سے تجارت کرنے کا مہینہ نہیں ہے. ظاہر ہے اس پیغام کو عملی طور پر عام کرنے کی ضرورت ہے. جی، آج کا پروگرام اختتام کی طرف آ چکا ہے. آج کے ثنا خان رسول محترم اسد اللہ شریف صاحب سے ہم ایک نعت پاک سماعت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا ہے مدینے میں، کیا بتاؤں کہ کیا ہے مدینے میں، کیا بتاؤں کہ کیا ہے مدینے میں، رحمت کبریا ہے مدینے میں، رحمت کبریا ہے مدینے میں، سب کا بدر و دوجا ہے مدینے میں، سب کا بدر و دوجا ہے مدینے میں، میرے دکھ کی دوا ہے مدینے میں، میرے دکھ کی دوا ہے مدینے میں، ڈھونڈتی خود ہے رحمت گناہ گار کو، ڈھونڈتی خود ہے رحمت گناہ گار کو، فضل کی انتہا ہے مدینے میں، فضل کی انتہا ہے مدینے میں، یوں تو مکے میں بھی خوب گزری مگر، یوں تو مکے میں بھی خوب گزری مگر، حق یہ ہے جی لگا ہے مدینے میں، حق یہ ہے جی لگا ہے مدینے میں، مغفرت کے لیے
ہر گنہگار کا مغفرت کے لیے، ہر گنہگار کا آخری آسرا ہے مدینے میں، آخری آسرا ہے مدینے میں، عمر بھر جس کو مرزا نہ بھولیں گے ہم، عمر بھر جس کو مرزا نہ بھولیں گے ہم، لطف ایسا ملا ہے مدینے میں، لطف ایسا ملا ہے مدینے میں، کیا بتاؤں کہ کیا ہے مدینے میں، رحمت کبریا ہے مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مرزا شکر بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ابھی آپ نے ہمارے ثنا خان رسول محترم اسد اللہ شریف صاحب سے سماعت فرمایا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کی طرف آ چکا ہے۔ میں آج کے ہمارے مفتی صاحب مولانا مفتی حضرت سید صادق مدنی صاحب قبلہ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا اور بہترین جوابات آپ نے عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسد اللہ شریف صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ کے اس میزبان حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی کو 4 TV کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر 2:30 بجے شب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔